وہ ایک غریب بدو تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں. گھر میں دو چیز رہتے ہیں، ایک بدو رہتا ہے، ایک اس کی بیوی رہتی ہے. جو بیوی ہے حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. جہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں روپوں کی ضرورت ہوتی ہے. قبلہ بدو غریب ہے، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. بدو نے ایک ذہن میں ترکیب سوچی، اپنی بیوی کو کہا بھلا ہووی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، ہم غریب سے لوگ ہیں، کیوں نہ اگر ہم چلے جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پر، عمر کو جا کر اپنی کہانی سنائیں، اپنی فریاد سنائیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، روپیہ ہے کہ نہیں ہے. تو کیوں نہیں اگر آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دیں، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا. مجھے امید ہے، یقین ہے، عمر ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا. قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر فجر کا اپنا سورج طلوع ہوتے ہی انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا. میاں بیوی اٹھے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. کس کو ملنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے پھر آگے جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. صبح کا سورج طلوع ہوا. کہاں جا رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا رہے ہیں، مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. چلتے چلتے دن گزر گیا، شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا. جیسے ہی انہوں نے مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا رات ہو گئی. مدینے کی دہلیز پر سے جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا رات ہو گئی. رات ہوئی، غریب بدو نے کہا بھلا ہووی رات ہو گئی ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، رات کا چلنا تیرے لیے اچھا نہیں رہے گا، بہتر یہی رہے گا کہ کیوں نہ ہم خیمہ لگا لیتے ہیں. خیمہ آج کی رات خیمے کے اندر گزارتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے، جا کے اپنا مسئلہ پیش کریں. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہیں خیمہ لگا لیا. اس غریب بدو نے اپنی حاملہ بیوی کو، جس کا بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، خیمے کے اندر بٹھا دیا. صحیح، خود باہر آگ جلا کے بیٹھ گیا. اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی، آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر، کہ کہیں بھوک سے سویا تو نہیں ہوا. اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا. رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمائی رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھا خیمہ ہے، خیمے کے پہر سے آگ جل رہی ہے. آپ نے غلام کو بھیجا، جا میاں پتہ کر رات کا دوسرا پہر ہے، کس نے آگ جلائی؟ غلام گیا، کہا میاں تو کون ہے؟ اس نے کہا جا پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. اور درد کی وجہ سے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، بیوی جو تھی نا وہ رو رہی، خیمے کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی. بندہ بڑا تنگ بیٹھا تھا. اس نے کہا جا دفع ہو، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے. غلام گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا حضرت مجھے لگتا ہے مسافر زیادہ پریشان ہے. تو اندر عورت کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ خود چل کر اس خیمے تک پہنچے. جا کر وہ جو بدو بیٹھا تھا پہر اس نے آگ جلائی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میاں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، رات کا دوسرا پہر ہے اور تو نے آگ جلائی ہوئی، کون ہے، کس کو ملنا ہے؟ اس نے کہا میاں اگر سچ پوچھتے ہو تو میں غریب بدو ہوں، لوگ مجھے غریبو کے نام سے جانتے ہیں، پکارتے ہیں. دراصل میری بیوی ہے،
حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، تو اور کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کوئی مدد کرنے کو نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ چلے جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پر، وہ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ اچھا تو عمر کو ملنے آیا؟ جی جی عمر کو ملنے آیا۔ یہ خیمے کے اندر کون چیخ رہی ہے، کون رو رہی؟ کہا میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اس لیے رو رہی۔ کوئی بات نہیں، ابھی صبح ہونے والی ہے، صبح ہوتے ہی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤں گا اور جا کر اپنی فریاد پیش کروں گا، اپنا مسئلہ پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے عمر فاروق مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے۔ سامنے کون کھڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ ہائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ اس کی بیوی اس وقت درد میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے۔ رات کے دوسرے پہر اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا، کہا بھلا ہوئی، اگر تجھے زیادہ نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ کہا حضرت کیوں نہیں لوں گی؟ پر میں پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے قبلہ ضرورت کا سارا سامان اٹھایا جو دائیوں والا سامان ہوتا ہے، اور کہا حضرت پھر لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی، آپ اس طرح کریں لکڑیاں اٹھائیں اپنے کندھے پہ رکھیں، چلتے ہیں پھر اس غریبوں کی مدد کرتے۔ یہ کوئی نمبردار کی بات نہیں کر رہا جس نے لکڑیاں اٹھائی، وہ بھی غریب کی مدد کے لیے، علاقے کے چودھری کی بات نہیں کر رہا، کسی ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے، جس کو اسلام پر فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کرنے والا، حکمرانی کرنے والا عمر، اپنے کندھے پہ اس نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک غریب کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، جہاں سے کوئی مفاد نہیں ملنے والا سوائے اللہ کی رضا کے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہنچے، بیوی محترمہ، زوجہ محترمہ سیدھا گئی خیمے کے اندر، اس نے دائیوں والا کام شروع کر دیا۔ بہر تھا تو بدو، جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، وہ تھا تو بدو، وہ بہر لکڑیاں جلا رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ جو اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آیا ہے نا، یہ یہاں کا کوئی غلام ہے، یہاں کا رہنے والا کوئی نوکر ہے۔ اس نے آرڈر چلانے شروع کر دی، حکم چلانے شروع کر، اوئے تیری بیوی کو پتہ نہیں دائیوں والا کام آتا بھی ہے یا نہیں، اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو صبح جا کر عمر کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دے، اور پتہ نہیں تیری بیوی میری بیوی کو مار تو نہیں دے گی۔ آرڈر چلانے شروع کر دیا، جائے لکڑیاں لے کے آ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے، اور جائے پانی لے کے، آپ دوڑ کر جاتے پانی لے کے، جلدی کر آگ جلا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی مبارک لپیٹ کے پھونکا ڈالتے، آگ جلاتے۔ وہ حکم کے اوپر حکم چلا رہا ہے، آرڈر کے اوپر آرڈر چلا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ باندھ کے اس کے آگے کھڑے ہیں۔ میاں تو آرڈر چلاتا رہا، اللہ اکبر، تو میرے حضور کا اگر کلمہ پڑھنے والا ہے تو سردار ہے، کوئی بات نہیں، میں غلام ہوں۔ یہ تھی عاجزی، یہ تھی ان کے ساتھ۔ اس نے سمجھا یہ کوئی یہاں کا غلام ہے، نوکر ہے، یہ آرڈر کے اوپر آرڈر چلاتا رہا، حکم کے اوپر حکم چلاتا رہا۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا۔ ہائے، امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو نے دیکھا، ہاں حضرت آپ ہی امیر المومنین، آپ ہی عمر ہے، وہی عمر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا، وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، آپ وہی عمر ہے نا۔ قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑ کے خون کے آنسو بہا کے قدم بھی چوم رہا تھا، فریادیں بھی کر رہا تھا، حضرت مجھے معاف کر دے۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون تھے،
حضرت مجھے معاف کر دیں، حضرت مجھے معاف کر دیں۔ معافی کی خیرات بھیک مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غریب بدو کا سر پاؤں سے اٹھایا، پیروں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس طرح لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹی کو چھاتی پہ لگا، ماں اپنے بیٹے کو سینے پہ لگا، سینے سے لگا کر آپ رو کر فرمانے لگے، او بدو، اور تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ اور یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم نبی کا شہر ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے یہاں اللہ اکبر امیروں کے تو جہاں رہ گئے غریبوں کے استقبال، یہاں امیروں کے استقبال نہیں ہوتے، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر میرے کریم نبی نے جس غریب کو فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا۔ میں آخر میں دو چار بندے میرے سامنے بیٹھے ایک اہم سبق دے کے جاؤں گا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدا را اپنے محلے میں اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں نہ کرنا، خدا را غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہ اڑا، غریب کی غربت پہ مذاق نہ اڑایا کر، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ جہاں بھی جاتا ہوں اللہ اکبر بڑے ہی دعوے سے دہرا کے کر کے آتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ خدا را ان لاوارث بچوں کی مدد کرے جن کا دنیا میں تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت رکھتا ہے، ہمیشہ اچھے انسان سے پیار کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، میری آگن او بھی ماشاءاللہ اپنی حاضری لے ویسے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین وما علینا الا اللہ۔ ماشاءاللہ